ذات ہے جو میں نے آپ کو ذکر کی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیات کا مفہوم غالباً انہوں نے ذکر کیا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر یہ جو جادو ٹونا ہے یہ کیا ہے؟ نظر بد اور جادو ٹونا، دیکھیں ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جب کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ روکے تو اس کا مطلب ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس نقصان کو اس تک پہنچانے پر ایک طرح سے راضی ہے یا اس کو بطور آزمائش اس میں مبتلا ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بنی اسرائیلی جو جادو کرواتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ یہ کسی کو بھی اس جادو کے ذریعے ضرر نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کی اجازت کے۔ تو پس اگر کسی نے جادو کروایا، اگر اللہ نہیں چاہے گا، اللہ کا ارادہ ازلی یہی ہے کہ یہ جادو کا اثر اس تک نہ پہنچے، لاکھ جادو کروائیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی فیصلہ کیا کہ میں اس بندے کو اس ٹائم میں آزمائش میں مبتلا کروں گا اور اسی وقت کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا، اس کا اثر یہاں تک پہنچ گیا، تو یہ اللہ کی مرضی سے ایک طرح سے پہنچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں یہ جو گزارش کر رہے تھے، اور اس میں یہ حدیث ذرا ذہن میں رکھیں، جب میں زمانے طالب علمی میں تھا تو میں بارہا عرض کر بھی چکا ہوں پہلے بھی کہ میں نے اس کو یہاں رکھا اور آج تک الحمدللہ رب العالمین اس سے مجھے بہت بڑا سہارا حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر یہ سارے لوگ تجھے نفع پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں، نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں، تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، مرضی کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا، بس یہ ہوتا ہے، لیکن اس فعل سے اللہ راضی بھی ہوگا یہ ضروری نہیں۔ جیسے جادو کروایا اور اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے کہ جس پر کروایا گیا اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور جادو کا اثر اس تک پہنچ گیا، تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوا، یوں کہیں گے۔ لیکن کیا اللہ اس سے راضی بھی ہے؟ نہیں۔ اور ایک مرضی والا لفظ ہوتا ہے رضا، خوشی، کہ بھئی یہ میری مرضی سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ جب ہم اس طرح کے جادو ٹونے کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کم از کم رکاوٹ نہیں ڈالی بس، ورنہ ان غلط چیزوں کا کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش کوئی ہوگا۔ اور دوسرا اس کے جسٹ اپوزٹ کہ اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا، یہ اس میں خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کسی نے کچھ کروایا اور اس کا اثر نہ پہنچ سکا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یہی محبوب تھا کہ اس کا مسلمان بندہ، اس کا فرما بردار بندہ اس نقصان سے محفوظ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اثر کو یہاں تک نہیں پہنچنے دیا۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جادو ٹونا اپنی جگہ حق ہے، نظر بد بھی حق ہے، لیکن یہ اپنا اثر اسی وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ درمیان سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا خواہ خوفزدہ ہونے کے بجائے اور جو لوگ کرتے کروا رہے ہیں ان سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف قلبی میلان رکھیں۔ وہ ذات چاہے گی پوری دنیا آپ کے دشمن ہو جائے، ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے آپ کا، یہ آپ اپنا اعتقاد مضبوط رکھیے۔